تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ بالکل دہشت گردی سے توبہ طائب اور ہتھیار رکھیں گے اور آئین کے تحت، قانون کے تحت، لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پہ آگے یہاں پہ جو ہے وہ معاشرے کا حصہ بنے گے۔ یعنی اب اس سے زیادہ احمقانہ بات معذرت کے ساتھ ہم نے کبھی سنی نہیں ہے۔ جس جگہ کے اوپر آپ سمگلڈ گاڑیوں کو نہیں روک سکتے، جس جگہ کے اوپر آپ کھاد نہیں روک سکتے، آپ سبزیوں کی سمگلنگ نہیں روک سکتے، سیمنٹ نہیں روک سکتے، وہاں پر ہتھیار ہے۔ چلیں یہ آرگومنٹ تو اب ڈیولپ ہوا نا، اب جب یہ آرگومنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے اور پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ جو ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اس جنریشن کو عادت پڑ گئی، اس جنریشن کو عادت پڑ گئی، یعنی اب بھی جو یعنی انٹیلیجنس بیس آپریشن ان کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ باقاعدہ وہ صاحب بھی وہاں پہ بیٹھے جو ہے وہ یہی میسج بھیج رہے ہیں کہ جی آپریشن جو ہے وہ اس کی حمایت نہ کی جائے، اس کی مخالفت کی جائے، فضا بنائی جائے۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو وہ نئے کو لے کے اس وجہ سے آئے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں، جرگے کیے جائیں، لوگوں سے بات کی جائے۔ ان کا یہ پوائنٹ، یہ صرف ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ سارے جرگے، یہ سارے مذاکرات پہلے بھی ہوتے رہے، صرف ابہام پیدا کرنا ہے، صرف ابہام پیدا کرنا ہے۔ ایک مماثلت رانا صاحب اور بھی ہے۔ 16 دسمبر کو جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تو یہاں پر ڈی چوک کے اوپر دھرنا چل رہا تھا۔ اس اے پی ایس کے واقعے کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا، عمران خان کا دھرنا چل رہا تھا۔ آج اڈیالہ کے بعد جو ہے پھر ایک دھرنے کی کیفیت ہے۔ مطلب یہ ملک جو ہے 11 سال، ٹھیک ہے ڈی چوک سے وہ لوگ کم ہو گئے، جو وہاں پہ کنٹینر پہ کھڑا تھا اڈیالہ کے اندر ہے، جو لوگوں نے یہاں پہ دھما چوکڑی مچائی تھی اڈیالہ کے باہر ہے، لیکن ہم اس گھن چکر سے نکل نہیں پا رہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی پاپولیرٹی تو کلیم کر رہا ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے سے، پولیٹیکل پارٹی ہے، لیکن وہ تلا ہوا ہے کہ جی میں نے مسلح جدوجہد کرنی ہے، تو پھر جب اس نے مسلح جدوجہد کرنی ہے تو پھر اس کے بعد پھر مسلح کا تو کبھی نہیں کہا، ایکشن تو نہیں، بالکل مسلح کا کبھی نہیں کہا، یہ بالکل وہ مسلح جدوجہد جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ سن لیں 25 مئی 2022 کو مسلح جدوجہد تھی، 9 مئی کو مسلح جدوجہد تھی، 26 نومبر 2024 کو مسلح جدوجہد تھی، اب 26 نومبر 2025 کو بھی مسلح جدوجہد کا ہی جو ہے ارادہ تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ وہ جب مسلح جدوجہد کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کے جن جمہوری حقوق اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ بھئی ایک آدمی جب بندوق اٹھا کے مسلح جدوجہد وہ کہے گا کہ جی میں آ رہا ہوں، تو یا تو پھر میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا، تو یا پھر میں کفن پہن کے آؤں گا، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ پھر یہ رولز اور یہ ریگولیشن اور یہ اپنا جو ہے وہ باقی سارے معاملہ جو ہے وہ کس طرح سے دیکھے جائیں؟ نہیں، وہ اگر نہیں دیکھے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پرانی بحث ہو جاتی ہے، اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے جی کہ دیکھیں گے کیا ہوگا، پھر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے نا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 11 سال سے آپ فیصلہ نہیں کر پائے کہ آپ نے اس معاملے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ اس وقت اس کے اوپر تھے دہشت گردی کے متعلق دہشت گردی کی بات نہیں، فیصلہ ہو گیا ہے، وہ تو ہو گیا ہے، اور اس میں تو اب کوئی سیاسی ہڑ بونگ کی بات، پوری قوم کو کوئی ابہام نہیں ہے، وہ اگر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے تو وہ چلائے۔ سیاسی ہڑ بونگ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ سیاسی ہڑ بونگ نہیں ہے، یہ مسلح جدوجہد ہے۔ اب وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بندوقیں تو نہیں ہیں ان کے پاس، سلمان اکرم راجہ کے پاس بندوقیں تو نہیں ہیں، کوئی ایونٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ معاملہ سارا اسی لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں وہ کیا آپ کا کیا خیال ہے، وہ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملاقات اس طرح سے ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اگر وہ صحیح طریقے سے، اور وہ جب ملاقات ہوتی تو وہ ملاقات کرتے ہیں، وہ آگے سے جو پیغام دیتے ہیں وہ ملاقات والا پیغام ہوتا ہے، اس کے بعد جو ٹویٹ کرتے ہیں وہ ملاقات والا ٹویٹ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایونٹ کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، وہ وہاں پہ جو پہلے یہ جب ابھی ان کا ارادہ تھا کہ 26 نومبر 2025 کرنا ہے 24 کی یاد میں، تو اس وقت لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ تیاری کریں اور دیکھیں فلاں ملک میں کیا ہوا ہے، فلاں میں کیا ہوا ہے، بس یہ کوئی واقعہ انقلاب لے کے آئے سڑک۔ اچھا چلے، وہ تو پتہ نہیں ہوتا ہوا نظر آتا نہیں۔ تو ابھی یہ جنرل فیض کا جو فیصلہ آیا ہے، اس سے میاں نواز شریف خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں فرمایا، ماسوائے اس کے کہ اس دوران جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ مکافات عمل ہے، اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خوشی اور افسوس کا معاملہ تو نہیں ہے،
اس میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے، ان اکارڈنس ود لا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کا ڈسپلن جو ہے وہی اس ادارے کی جو ہے وہ اس کی جو سولیڈیرٹی ہے یا اس ادارے کی جو طاقت ہے وہ اس کا ڈسپلن ہے. اور اگر کسی آدمی نے وائلیٹ کیا ہے اور اس کے مطابق ادارے نے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہے تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان کا اظہار تو ہو سکتا ہے، لیکن خوشی اور غمی والا معاملہ تو میں آپ سے یہ نہیں سوال نہ ہونا کرتا چاہیے. کہ صرف یہ ادارے کا معاملہ ہوتا ہے، ادارے نے تو اپنا کام کر دیا ہے، کیونکہ آپ کی جماعت کا اپنا بیانیہ ہے، میاں محمد نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے، ان کی دختر کا اپنا بیانیہ ہے اور بیان ہے کہ وہ براہ راست وکٹم تھے اس تمام کام کے جس کو ادارے نے اندرونی معاملات کے حوالے سے جس کے اوپر سزا دی ہے. تو آپ وکٹمز ہیں نا؟ نہیں اس پہ اوپر سزا تو نہیں دی. مطلب یہ کہ اب پکڑے تو وہ بالکل نہیں، یہ ایبسنس آف ڈسپلن پہ گئے نا. ایبسنس آف ڈسپلن کیا ہے؟ جو چارجز ہیں ڈسپلن کے وائلیشن ہے ان میں کوئی چارج جو ڈسپلن لیٹ آفس میں لیٹ آنے پر تو نہیں دیا نا ان کو. جو ڈسپلن کی وائلیشن ہے وہ مس یوز آف اتھارٹی، اور مس یوز آف اتھارٹی میں وہ اپنا ٹاپ سٹی والا کیس ہے. صرف اس کے اوپر کیا ہے، سیاسی معاملات پر نہیں کیا. تو آپ کو تو انصاف نہ ملا نا پھر. نہیں تو ہم انصاف لینے کب گئے تھے؟ نہیں آپ لینا چاہتے بھی نہیں ہیں ویسے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو جس طریقے سے نکالا گیا، میاں نواز شریف کہتے رہے میں بتاؤں گا کیوں نکالا، حالے تک دسیا نہیں کیوں نکالا. تو گل یہ ہے کہ اے جڑے صاحب ہن بیٹھے نے یہ کوئی پولیٹیکل فورسز نو سیاسی جماعتاں نو کو کسی جگہ بیٹھن دین گے تو پھر اس تو بعد حساب ہوئے گا نا. وہ تے اج بھی اتھے ہی نے کہ جی تسی مینوں بنایا سی تے اس تو بعد میرے کہن تے تسی باقی سارے نو ختم نہیں کیتا، مینوں دوبارہ بناؤ تاکہ باقی سارے نو ختم کریں. رانا صاحب وہ تو اڈیالہ کے اندر بیٹھا ہوا نا، تو اس نے تو نہیں روکا ہوا کہ پی ایم ایل این یہ مطالبہ کرے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، میں نے میاں نواز شریف جو کہہ رہا تھا مجھے کیوں نکالا، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو اب وقت ہے نا کیوں نکالے کا، جواب دیں، آپ پورا انصاف طلب کریں، کیونکہ جب تک آپ نے سیاسی معاملات درست نہیں کیے نا، فوج تو اپنا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ گھبراتے ہیں ویسے اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے؟ نہیں ہم گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ احتیاط سے کام لیتے ہیں. نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے. تو آپ کو مزید انصاف کی طلب نہیں، مزید بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہوتا رہے گا. اچھا یہ اکیلا آدمی تو نہیں تھا نا جو آپ کے ساتھ یہ کر رہا تھا؟ یہ جنرل فیاض ہی صرف نہیں تھا جو یہ کر رہا تھا، پورا نظام کام کر رہا تھا نا؟ بالکل پورا نظام کام کر رہا تھا. اور آپ اس کے عینی شاہد بھی ہیں. جس نظام کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ پورا نظام جو تھا وہ عمران خان کو لانے والا تھا، اور وہ پورا نظام جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور اس سے کبھی کسی نے انکار بھی نہیں کیا. اس سے کبھی سارے نظام نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ موٹے ہو گئے، میں نے آپ کو پتلا کرنا ہے. وہ کس نے کہا تھا آپ کو؟ وہ باجوہ صاحب نے کہا تھا. سارے نظام نے تو نہیں کہا تھا نا، باجوہ نے کہا تھا. نہیں پتلا سے کیا آپ سے کوئی ایکسرسائز کروانا چاہ رہا؟ وہ ویسے پھر میرے ساتھ جو ہے نا وہ کو تھوڑا اس قسم کی بات کر دیا کرتے تھے. کئی دفعہ پوچھ لیا کرتے کہ کیسے معاملہ چل رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک چل رہے ہیں. تو وہ لیڈ مین نہیں تھا جو آپ کے ساتھ کر رہا تھا؟ جی بالکل لیڈ مین تھا. تو یہ آپ کا مقدمہ نہیں ہے کیا؟ یہ نہیں تو کیا میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا، بعد میں بھی کہا، بلکہ ان کے سامنے کہا جب ان کے ساتھ فیض حمید صاحب بھی کھڑے تھے. میں نے ان کو کہا کہ میرے اوپر جو مقدمہ بنا ہے وہ آپ کی جو ہے وہ مرضی سے آپ کی. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں بنایا، ادھر ادھر سے لوگ آرڈرز لے رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، آپ کی جو ہے وہ کنسنٹ اس میں شامل تھی. اگر آپ کی کنسنٹ شامل نہ ہوتی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا ایک جو ہے وہ جونیئر آفیسر جو ہے وہ آپ کی کنسنٹ کے بغیر جو ہے وہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے. تو ہم نے تو اس وقت بھی یہ بات جو ہے جج بھی تھے نا اس میں؟ نہیں ہاں جج جو ہے وہ اپنی یعنی ان کی علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. علیحدہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. ایک پورا پریس کانفرنس کرنے والی کی علیحدہ ڈیوٹی تھی، پلاننگ کی علیحدہ ڈیوٹی تھی. جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس میں پھر یہ سارا پورا جو ہے وہ نظام آ جاتا ہے نا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ تو کوئی مقدمہ نہ قائم ہوا ہے نہ چلا ہے. کیونکہ آپ نے مقدمہ کیا نہیں نا رانا صاحب. آپ نے انٹرویوز بڑے دیے ہیں ساروں نے، لیکن آپ نے مقدمہ نہیں کیا. یہ انصاف نہیں ہوا آپ کے ساتھ. چلے وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے طور پہ کرتا ہی ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل سسٹم اس ملک کا جو ہے وہ اگر درست ہو جائے
تو اس سے بڑا اور کوئی انتقام ہمیں نہیں چاہیے، اس سے بڑا کوئی اور ریلیف ہمیں نہیں چاہیے۔ رانا صاحب یہ تو نہ کرنے والی گل نہیں، نہ کرنے کی نہ اس نے ٹھیک ہونا ہے نہیں تو کیوں کیوں نہیں ہونا ٹھیک؟ آپ نے بھی خود ہی کہا ہے کہ وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کسی طرف جانے نہیں دے رہا، تو جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہی معاملہ یہ ہے کہ جب دونوں پارٹی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ایک جو ہے وہ معاہدے پہ، چارٹر آف ڈیموکریسی پہ پہنچ گئی، تو یہ تیسرے صاحب آ گئے، انہوں نے آگے اپنا کام شروع کر دیا یا ان کو لے آیا گیا۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا تو ہوں اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آج تک بھی پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، اور وہ ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیموکریٹکلی مجھے ڈیل نہیں کیا جا رہا، خود وہ مسلح جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔